خدا کو پکارنے لگا، اللہ تعالیٰ کو بلانے لگا۔ اس محبت کا ادراک جو آپ کو اگر حاصل ہے تو اس محبت کا اعلان خدا کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، وہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی تڑپ ہے، یہ جو آپ کے دل میں درد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو محبت کے سوا ہے۔ یہ جو تڑپ اگر درد کسی کو نصیب ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے۔ اور پھر جب آپ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے، یا جب آپ ذکر کر رہے تھے، وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے رات کو بھی یہ کیا ہے اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے۔ ان کی اس محبت کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ بے زبان چیزیں بھی اس کا ادراک رکھتی ہیں، اس کی پہچان رکھتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کل قیامت کے روز وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرے قریب سے گزرا تھا، اس حالت میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ وہ درخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دیں گے، یہ بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا، اس عالم میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا۔ کسی دریا سے گزرے ہیں تو وہ دریا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یہ غفلت سے نہیں گزرا تھا، یہ ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا۔ آپ نے جب خدا کو یاد کیا، جب اس کا ذکر کیا، تو بات یاد مختوم نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سلسلہ سہروردیہ کے بڑے عظیم الشان شیخ گزرے جن کا حالہ میں دربار ہے، وہ اپنے فقراء کو، جماعت کے لوگوں کو عشاء نماز کے بعد فرماتے تھے کہ فقیروں جاؤ الگ الگ جا کر مراقبہ کرو، الگ الگ جا کر مراقبہ کرو۔ اور حکم ہو جاتا تھا مرشد کامل کا، تو جو صحبت میں بیٹھنے والے لوگ وہ نکل پڑتے تھے اور دور جا کر کہیں تنہائی میں، ویسے تو نقشبندی سلسلے والوں کو یہ مقام مل گیا ہے، اگر آپ کو ادراک ہے، خلوت در انجمن، ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے، لاکھوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت بھی حاصل ہے، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، ہزاروں کے درمیان بھی اس کو خلوت میسر ہے۔ خلوت در انجمن، محفل میں تخلیہ، بالکل اگر آپ ذکر کل بھی کر رہے ہیں، دونوں مزے لے رہے ہیں، محفل کے بھی مزے لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے بھی مزے لے رہے ہیں۔ محبوب سے ملاقات کا مزہ ہی تب ہوتا ہے جب خلوت ہو۔ تو وہ خلفاء یا فقراء جاتے، ذکر کرتے اور صبح کو واپس آتے۔ جب صبح کو وہ فقراء خلفاء واپس آئے تو حضرت مختوم نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ان کے جوتے گیلے تھے، ان کی چپلیں یا ان کے جوتے وہ گیلے تھے۔ مختوم صاحب نے پوچھا، فقیرو وہ سندھی زبان کی بات ہے، مجھے اردو میں کہنا پڑ رہا ہے، فقیرو دوستو کیا راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے کہ تمہارے جوتے گیلے ہو گئے؟ تو ان فقراء نے، خلفاء نے عرض کیا، حضور قبلہ کوئی نہر نہیں پڑتی، کوئی پانی نہیں ہے، یہ رات کی شبنم ہے جو کہ ہمارے جوتوں کو گیلا کر دیتی ہے۔ تو مختوم صاحب نے
ہم سندھی میں شبنم کو ماک بولتے ہیں، ماک۔ مختوم صاحب نے فرمایا پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، پئی جا پھر بھات ماک مبھایو مانوا، روئے پئی روئے پئی رات ڈسی، روئے پئی رات ڈسی ڈکھو ین کھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ شبنم کی وجہ سے گیلے ہوئے ہیں، وہ شبنم رات کو پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو شبنم، یہ جو رات کو پڑی ہے نا، یہ شبنم نہیں ہے۔ جو رات کو برسی ہے فضاؤں سے، جس نے راستوں کو گیلا کر دیا، جس نے سرکنڈوں کو گیلا کر دیا، جس نے زمین کو گیلا کر دیا، پیچروں کو گیلا کر دیا، فرمایا یہ شبنم نہیں ہے، یہ وہ جو خدا کے طالب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، ان کے اس درد کو دیکھ کر یہ رات بھی رو پڑی ہے۔